الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، شیعہ حضرات کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جی انہوں نے فدق کو مروان کے حوالے کر دیا، مروان کو بطور ملکیت کے دے دیا، اور کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق مروان کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی۔ تو اس کا جواب سامعین آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لیں، اس فدق والے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کیا ہو، آپ یہ ہمیں دکھا دیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کیا ہو۔ یہ جو آپ بات پیش کر رہے ہیں کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو بطور ملکیت میں دے دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا ہو، آپ ہمیں یہ دکھا دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں دکھا دو کہ انہوں نے اعتراض کیا ہو۔ علی کا آپ نام لیتے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دکھا دیں۔ ایک سوال سامعین ان سے ہمارا یہ ہے، اور یقین مانیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر دوسری بات سامعین کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کو معزول کیا نا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ملکیت میں مروان کو دے دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس لیا، فدق کو مروان سے۔ ذرا یہ ثابت کر کے دکھائیں ہمیں آپ، بسند صحیح۔ دو باتیں سامعین۔ تیسری بات، انہی شیعہ حضرات کی اس نہج البلاغہ سے دیکھ لیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ان کی طرف مشہور کیے جاتے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر ہے 103۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، سمجھانے بجھانے میں پوری کوشش کرے، سنت کو زندہ کرے، اور جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے، غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے، غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے۔ تو اب اس خطبے میں ہی دیکھ لیجئے سامعین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی طرف سے امام کے کیا فرائض بتلا رہے ہیں۔ ایک فرض یہ بتلایا کہ امام کا فرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو، ان کے طریقے کو چھوڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار کو زندہ کرتے نا، اس طریقہ کار کو زندہ کرتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کچھ نہیں کیا۔ پھر سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرض بھی بتلا رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے امام کا کہ غصب کیے ہوئے مال کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے، یہ فرض بھی بتلا رہے ہیں نا۔ تو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فدق کو بطور ملکیت کے مروان کو دے دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا نا کہ مروان سے لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی عمل شیعہ حضرات ہمیں نہیں دکھا سکتے۔ تو اس خطبے سے بھی سامعین بات واضح ہو جاتی ہے، اور یہی ہم بات کرتے اور کہتے ہیں کہ اس فدق کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فیصل بنا لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لیں۔ آپ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ان سے ہمیں اعتراض دکھائیں آپ۔ ان باتوں سے سامعین یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو بطور ملکیت کے فدق نہیں دیا تھا، بطور متولی کے دیا تھا، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بطور متولی کے، نہ کہ بطور ملکیت کے، مروان کے حوالے کیا تھا۔
پھر سامعین یہاں پر ایک اور سوال بھی سامعین ان سے ہم کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول شیعہ حضرات کے فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا تھا، تو اس فدق کا کیا کیا تھا؟ اس فدق کا کیا کیا تھا؟ کہ اپنی اولاد کو دیا تھا؟ کہ اپنے ذاتی خرچ اور استعمال میں لائے تھے اس فدق کو؟ یہ سوال بھی سامعین شیعہ حضرات کے لیے موت ہے، جن کے جواب سے شیعہ ذاکرین آج تک عاجز ہیں۔ تو یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سامعین اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض میں کوئی صداقت اور حقیقت نہیں ہے، وگرنہ سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ان کی سیرت، ان کا عمل پیش کیا جائے ہمارے سامنے،